بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، اور پلیٹ فارم ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کا، جہاں پر ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور انتہائی مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں جو کچھ جاننے کو ملتا ہے ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں، یہ کتابیں موجود ہیں کہ جو ہمیں بہت بہترین ہماری ساتھی ہیں۔ تو آج اس آڈیو میں جو کہ پارٹ 8 ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم 8ویں پارٹ پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ فصل ہفتم یعنی کہ 7 اس چیپٹر میں ہم 2 چیزیں پڑھیں گے۔ یہ ہم اس وقت پیج 105 سے اس کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پیج 105 میں لکھا ہوا ہے کہ فصل ہفتم، اور اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس فصل میں یعنی اس چیپٹر میں 7 چیپٹر میں کون کون سے ٹاپک کو جان پائیں گے۔ تو وہ 2 ٹاپکس ہیں صرف، اور وہ ہیں، ایک ہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود، اور دوسرا ہے اموی لشکر کا خیام آل محمد علیہ السلام پر حملہ۔ تو یہ وہ 2 ٹاپک ہیں کہ جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں بہت تسلی اور تفصیل سے پڑھوں۔ آج مجھے موقع ملا ہے، میں پڑھوں گی، اور اکیلے کیوں پڑھوں، آپ سب کے ساتھ مل کے کیوں نہ پڑھوں۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 106 پر باقاعدہ اس ٹاپک کو پڑھنا شروع کریں گے، کہ جس کے اوپر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کے راستے میں تھے کہ حر بن یزید ریاحی سے ملاقات ہوئی۔ ابن زیاد نے 1000 شاہ سواروں کے ساتھ اس کو بھیجا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لے آئے، لیکن امام علیہ السلام اس بات پر متفق نہ تھے۔ معاملات طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ آپ 2 محرم 61 ہجری کو زمین کربلا پہنچے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا پہنچے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ کہ اے اللہ، میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انورٹڈ کاما یہاں اتر پڑو، کیونکہ یہ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے، یہاں ہماری قبور بنیں گی۔ یہ سب کچھ مجھے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سید ابن طاؤس اپنی تالیف اللہوف میں رقم تراز ہیں کہ جب امام علیہ السلام کربلا پہنچے تو اپنی تلواروں کے دستے کے سہارے زمین پر بیٹھ گئے اور یہ اشعار پڑھے۔ یہ من باب المجاز زمانہ کو خطاب کر کے فرمایا، اور یہ بریکٹ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما سے آغاز ہے کہ اے زمانہ کج رفتار، وائے ہو تجھ پر، تو کس قدر برا دوست ہے، تیرے ہاتھوں صبح و شام کس قدر طالب حق اور ساتھی قتل کیے جاتے ہیں، اور تو بدل و عوض میں پر قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ اس راہ پر یعنی موت پر چلنے والا ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ دنیا سے کوچ کرنے کا وعدہ کس قدر جلدی آ گیا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور ہم پیج 107 پر ہیں۔ امام علیہ السلام کی یہ کلام جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سنی تو کہنے لگیں، بھائی جان، یہ تو اس شخص کا کلام ہے جسے اپنی موت کا یقین ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں بہن۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بے تاب ہو کر کہنے لگیں کہ اے کاش میرے بھائی حسین علیہ السلام مجھے اپنی موت کی اطلاع دے رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ بیبیوں علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے چہروں پر ماتم کیا اور سخت گریا و بکا شروع ہو گیا۔ جناب ام کلثوم نے غم بھری آواز میں کہا، و محمدہ و علیہ و امہا و فاطمتہ و احسنہ و ضیعتہ و عادکہ یا ابا عبداللہ
اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اے ابو عبداللہ تیرے بعد ہم اجڑ جائیں گے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیف الارشاد میں اس روایت کو ایک دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب عاشور بستر بیماری پر بیٹھا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ میرے پاس تیمارداری کے لیے تشریف فرما تھیں۔ اسی اثنا میں میرے والد ماجد علیحدہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ پیج 108 پر ہم آ گئے ہیں۔ اس وقت جناب ابو ذر غفاری کا غلام جان بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا، جو آپ کی تلوار کو صیقل کر رہا تھا اور اس کی اصلاح کر رہا تھا۔ اس وقت آن جناب علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے۔ جب پدر بزرگوار نے 2-3 بار ان اشعار کا تکرار کیا۔ اچھا سامعین، یہ اشعار میں پڑھ نہیں پاؤں گی کیونکہ نہ اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں لگے ہوئے، اور یہ 3 اشعار ہیں جو کہ عربی میں ہیں۔ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے اس کو بیان کیا ہوا۔ یہ پڑھتے ہیں کہ جب پدر بزرگوار علیہ السلام نے 2-3 بار ان اشعار کا تکرار کیا تو میں سمجھ گیا کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے، اور جان گیا کہ میرے والد کا ان اشعار سے کیا ارادہ ہے، اور آنسوؤں سے میرے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ میں تو صبر کر کے چپ ہو رہا، مگر جب میری پھوپھی نے امام حسین علیہ السلام کے یہ اشعار سنے تو چونکہ عورتیں رفیق القلب ہوتی ہیں تو اس لیے پھوپھی تاب ضبط نہ لا سکیں، اور وہ بے چین و مضطرب ہو کر اٹھیں۔ دراں حالانکہ آپ علیہ السلام کی چادر کا دامن زمین پر خط دیتا جا رہا تھا، سیدھی بھائی کے پاس پہنچیں اور رو کر کہنے لگیں۔ ترجمہ: ہائے کاش آج موت میری شمع حیات کو گل کر دیتی، اے جانشین رفتگان اور جائے پناہ زدگان، میں سمجھتی ہوں کہ آج ہی میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بابا علی المرتضیٰ اور بھائی حسن مجتبیٰ کی موت واقع ہوئی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی یہ بے تابی دیکھتے ہوئے والد گرامی نے تسلی آمیز لہجے میں فرمایا، پیاری بہن بے صبری نہ کرو۔ مگر بہن کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا، پیاری بہن لو، اگر قطع یعنی پرندے کا نام ہے، قطع نامی پرندے کو رات کے وقت چھوڑ دیا جاتا تو وہ سو جاتا۔ تو اس کے انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ یہ سن کر پھوپھی نے کہا، ترجمہ: ہائے افسوس، کیا آپ علیہ السلام مجھ سے چھین لیے جائیں گے؟ یہ بات تو اور بھی میرے دل کو مجروح کرنے والی اور مجھ پر سخت گراں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بی بی سلام اللہ علیہا میں تاب ضبط نہ رہی، ہاتھوں سے منہ پیٹ لیا اور گریبان چاک کر دیا، بعد ازاں غش کھا کر گر گئیں۔ والد ماجد علیہ السلام نے اٹھ کر بہن کو غشی سے افاقے میں لانے کی کوشش کی اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی تو فرمایا، بہن صبر و ضبط سے کام لو، یقین رکھو سب اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، سوائے ذات احدیت کے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وہ ذات جس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اپنی قدرت کے ساتھ انہیں دوبارہ اٹھائے گا، وہ ذات و صفات میں واحد و یگانہ ہے۔ میرا نانا مجھ سے بہتر تھا، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب وہ دار دنیا سے اٹھ گئے تو میں کیوں کر رہوں گا، بریکٹ کلوز۔ ہر مسلمان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تقلید و تعصی کے نمونے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس قسم کے کلمات کے ساتھ بہن کو تسلی دی اور فرمایا، پیج 110 پہ ہم سامعین آ گئے ہیں، فرمایا، ترجمہ: بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں، میری قسم کو پورا کرنا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو نہ مجھ پر گریباں چاک کرنا، نہ منہ نوچنا اور نہ واہ ویلا کرنا، بریکٹ انورٹڈ کاما کلوز۔ بعد ازاں والد معظم علیہ السلام پھوپھی جان سلام اللہ علیہ کو میرے پاس لائے اور ان کو وہاں بٹھا کر خود
اصحاب کے پاس تشریف لے گئے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے بعض فاضل افراد سے سنا ہے کہ عربوں کے نزدیک یہ اشعار منحوس و مشموم شمار کیے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں ان کے شاعر کا بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، صرف عوام الناس میں یہ اشعار مشہور و معروف تھے، اور جو شخص بھی اپنے لیے موت یا قتل کا خطرہ محسوس کرتا تو یہ اشعار پڑھتا تھا۔ بعید نہیں کہ یہ کلام صحیح ہو، کیونکہ یہ اشعار صرف عتاب زمانہ اور توبیخ زمانہ پر ہی مشتمل ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کی زبانی یہ اشعار سنے تو اپنے بھائی کے لیے خطرہ محسوس کیا اور فرمایا، یہ حسین علیہ السلام ہیں جو اپنی موت کی اطلاع مجھے دے رہے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ان اشعار سے نزول مصیبت کا استنباط کیا۔ ان اشعار سے بظاہر کسی امر کی صراحت و وضاحت نہیں ہو سکتی، جیسے موت کا خطرہ یا قتل ہونا ہے۔ ظاہراً امام علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو گریباں چاک کرنے اور منہ پر تماچے مارنے سے منع فرمایا تھا، خصوصاً جب قتل امام ہو رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت پر بے صبری کرنے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو منع فرمایا، تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے حکم پر عمل کرنے کی مثال قائم کر دی۔ پیج نمبر 111 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ اپنے بھائی کے حکم پر عمل کرنے کی مثال قائم کر دی اور سانحہ کربلا میں وقت شہادت ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہو۔ ہاں البتہ کوفہ اور شام میں خصوصاً اس وقت جب سیدہ دربار یزید پلید میں موجود تھیں اور یہ ملعون امام عالی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے بے تاب ہو کر منہ پر تماچے مارے۔ شاید کہ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو ان مصیبت زدہ گھڑیوں میں گریباں چاک کرنے سے اس لیے روکا تاکہ بدطینت اور بدخصلت دشمنوں کے سامنے عاجزی و انکسار ظاہر نہ ہو، اور یہ چیز تمام مستورات سے مطلوب و درکار تھی کہ وہ صبر و حوصلے سے کام لیں اور مصائب امام علیہ السلام پر کم ہمتی ظاہر نہ کریں، کیوں یہ بھی ایک قسم کی شجاعت و بہادری ہے۔ خصوصاً یہ بات اس وقت زیادہ قابل عمل ہے جب دشمن انتہائی کمینہ ہو اور ہر طرح سے اپنی کمینگی کے اظہار کا منتظر ہو، تو فقط صبر و ہمت کے ساتھ ہی فکر امام علیہ السلام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا تھا اور وہ ہدف و مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا جس کی خاطر امام نے اتنا بڑا اقدام کیا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ جہاں پر ہم پہنچے ہیں، آئیے وہ ہے اموی لشکر کا خیام آل محمد پر حملہ۔ اسے فصل ہفتم کا جب آغاز کیا تھا سامعین، تو یاد ہے نا میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ اس میں دو ہی ہم ٹاپک پڑھیں گے، ایک جو ہم نے مکمل کر لیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود، اور اب دوسرا جو میں نے بتایا تھا پڑھ کے کہ اموی لشکر کا خیام آل محمد پر حملہ۔ آئیے اب اس کے بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ خطرہ روز بروز اور ہر گھڑی قریب ہوتا جا رہا ہے، بھلا یہ کیسے نہ ہو؟ سوالیہ نشان۔ جبکہ ایک سیل بے کراں کربلا کی طرف آ گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو نواس رسول کو قتل کر دیا جائے، آخر میں جو لشکر کربلا پہنچا وہ شمر بن ذی الجوشن کی قیادت میں 6000 کا لشکر تھا۔ شمر اپنے ساتھ عمر ابن سعد کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نامہ لایا کہ جس میں امام علیہ السلام کے لیے 2 راستے تھے کہ جس کو چاہیں اختیار کریں، ایک بیعت، دوسرا جنگ۔ صفحہ نمبر 112 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پس 9 محرم کو اموی لشکر خیام حسینی علیہ السلام کے قریب ہونے لگا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نظر جب اس لشکر جرار پر پڑی تو رسالت و امامت کے گھروں کو گھیر رہا ہے یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نظر جب اس لشکر جرار پر پڑی جو رسالت و امامت کے گھروں کو گھیر رہا تھا، اس وقت جو خوف و قلق اور اضطراب آل محمد علیہ السلام کے دلوں میں تھا اس کو
خدا ہی جانتا ہے۔ جب جناب شریکت الحسین زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے ہتھیاروں کی جھنکار، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور فوجوں کا شور و شغب سنا تو اپنے بھائی سید الشہداء علیہ السلام کے قریب آئیں۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ تھا۔ جناب امام علیہ السلام نے قدموں کی آواز سنی تو اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا۔ جناب سید عالیہ سلام اللہ علیہ دلگیر و باروب آواز میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوئیں۔ ترجمہ: بھائی جان، آپ علیہ السلام یہ آوازیں سن رہے ہیں جو قریب آ چکی ہیں؟ امام علی مقام نے سر بلند کیا اور فرمایا۔ ترجمہ: بہن، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم عنقریب ہماری طرف آ رہے ہو۔ یا دوسری روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، میں نے ابھی اپنے جد نامدار، پدر بزرگوار، مادر گرامی وقار اور برادر عالی مقدار کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے حسین علیہ السلام، تم عنقریب ہماری طرف آ رہے ہو۔ اچھا، اب یہ حوالہ جو ہے جن کتابوں کا سامعین وہ میں ان کے نام بتا دیتی ہوں کہ جو کہ بریکٹ میں دیے گئے ہیں کہ الملحوف القتل الطفوف سید ابن طاؤس اور طبع ایران، جو کہ طبع ایران 1414 ہجری، صفحہ نمبر 151۔ یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور یہ ہم پیج نمبر 113 پہ آ گئے ہیں۔ چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، امام علیہ السلام کا یہ کلام سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا منہ پیٹ لیا اور گریہ و بکا اور واہ ویلا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، میری بہن، واہ ویلا نہ کرو اور نہ ہی اس بدبخت قوم کو برا بھلا کہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے۔ خاموش ہو جاؤ اور صبر سے کام لو۔ اب اس میں آگے سامعین پھر بریکٹ میں حوالے ہیں جو میں وہ پڑھے دیتی ہوں۔ لکھا ہے، معالی السبتین جلد اول صفحہ نمبر 204 اور ہشتم مجلس سے اول۔ بعد ازاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عباس علیہ السلام کو 20 اصحاب کے ساتھ بلوایا اور فرمایا۔ ترجمہ: اے بھائی، سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس وقت چڑھ آنے کا سبب معلوم کرو۔ چنانچہ جناب عباس علیہ السلام قوم جفاکار کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان سے اس وقت اس طرح آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابن زیاد بدنہاد کا حکم نامہ آیا ہے کہ ہم تمہیں ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو کہیں، پس اگر منظور کر لیا تو فبیہا، ورنہ فوراً آپ سے فیصلہ کن جنگ کریں۔ جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہرو، میں جا کر سب صورتحال امام علیہ السلام کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لشکر ٹھہر گیا۔ جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے آئے اور تمام حالات گوش گزار کیے۔ صفحہ نمبر 114 پہ ہم آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: واپس جاؤ اور ہو سکے تو ان کو کل تک مؤخر کرو تاکہ ہم آج رات نماز، دعا اور استغفار کر لیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور بکثرت دعا و استغفار کرنے سے کس قدر محبت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پس جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام واپس گئے اور ان سے مہلت طلب کی۔ آخرکار وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے اور جنگ دوسرے دن تک مؤخر ہو گئی۔ اور اس گفتگو کے بارے میں سامعین بریکٹ ہے، بریکٹ میں حوالے دیے ہوئے ہیں، وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہے، معالی میم عین الف لام چھوٹی ہے، معالی السبتین مازندرانی جلد اول صفحہ نمبر 332 332۔ اور یہاں پر یہ فصل ہفتم یعنی 7th پارٹ جو تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا، اور صفحہ نمبر 115 ہے اگلا، کہ جس میں واضح کیا گیا ہے، ہم پڑھنے جو جا رہے ہیں آگے، کہ فصل ہشتم یعنی 8th۔ اس میں اس چیپٹر میں ہم 2 باتیں جان سکیں گے۔ پہلی ہے شب عاشورہ اور دوسری ہے بندش آب اور پیاس کا غلبہ۔
آئیے اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کتاب سے ہم تک کیا علم پہنچے گا ان 2 ٹاپکس کے حوالے سے۔ تو پیج نمبر 116 پہ باقاعدہ شب عاشور کے حوالے سے بیان کیا ہے، لکھا ہے انسانی زندگی کی سب سے مشکل گھڑی وہ ہے کہ جب اس سے اس کا سکون و قرار چھین لیا جائے اور اس کی آنکھوں کی نیند اڑا دی جائے اور اسے قلق و پریشانیوں میں چھوڑ دیا جائے۔ بس ان مشکلات کبیرہ کا کس طرح احاطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ ان مشکلات کے اسباب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا جوانوں کے خون کی ندیاں بہا دی جائیں، بچوں اور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، حواس گم اور فکر پریشان ہو، مختلف اقسام کے خطرات منڈلا رہے ہوں، ہر قسم کے ہموم و غموم کل کے المناک واقعات کا خوف و فکر۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ہر قسم کے ہموم و غموم کل کے المناک واقعات کا خوف و فکر، ہولناک و دل دہلا دینے والے حالات، بچوں کا شدت پیاس سے تڑپنا، اور ان کے علاوہ بیسیوں مصائب و آلام کے اندیشے، تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ رات اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کس طرح گزری؟ یقیناً یہ رات زندگانی اہل بیت علیہ السلام میں ایک منفرد رات تھی۔ روایت میں ہے کہ شب عاشور رات کے وقت امام علیہ السلام اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جائزہ لینے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ کیونکہ جنگ کے شعلے تو بھڑک ہی چکے تھے، اس لیے ممکن تھا کہ بدبخت اور شقی القلب دشمن کہیں رات کو کسی کمی گاہ سے حملہ نہ کر دے۔ نافع بن حلال صحابی امام حسین علیہ السلام پہرہ داری پر موجود تھے، اور وہ ایک شجاع اور بہادر شخصیت کے مالک اور امام علیہ السلام کے مخصوص صحابہ میں سے تھے۔ نافع بھی امام علیہ السلام کے پیچھے چلا۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو رک گئے اور پیچھے مڑ کر فرمایا، کون ہے؟ کیا تم نافع ہو؟ نافع نے کہا، جی۔ میں نے عرض کیا، ہاں آقا، میری جان آپ علیہ السلام پر فدا ہو، اس وقت پریشانی میں نکلنے کا کیا سبب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرا اس وقت نکلنا دشمن سے باخبر رہنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ چکر لگانے کے بعد امام علیہ السلام واپس لوٹے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے۔ ترجمہ: وہی ہے، قسم بخدا یہی وہ وعدہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، انورٹڈ کاما، اور یہ کلمات یہاں پہ ختم ہو گئے۔ پیج نمبر 117 پر ہم ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، اے نافع، اس وقت ان 2 ٹیلوں کے درمیان سے راستہ صاف ہے، لہٰذا اپنی جان کو بچاؤ اور یہاں سے چلا جا۔ میں امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کیا، نافع کی ماں سے اس کا بیٹا بچھڑ جائے، اے میرے آقا و سردار، یہ تلوار اور گھوڑا میں نے 1,000 کا خریدا ہے، خدا کی قسم میں آپ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری تلوار کاٹنے سے اور گھوڑے چلنے سے قاصر ہو جائے۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام اپنی بہن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ میں خیمے کے ایک طرف رک گیا اور امام علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ نافع روایت کرتا ہے کہ جب امام علیہ السلام بہن کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے جگہ عطا کی۔ امام علیہ السلام بیٹھ گئے اور بہن کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کی کہ اچانک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگی، ہائے بھائی، میں تیری بے کسی و بے چارگی کی شاہد ہوں، مجھے خوف ہے تو ان مستورات کے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ان کا کیا بنے گا، جبکہ آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن کتنا بدنیت و بدطینت و بدخصلت ہے۔ یہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے۔ پیج 118۔ پھر فرمانے لگیں کہ اے بھائی، کیا آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین حالت جنگ میں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں۔
امام علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی اور رو کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اچھی طرح ان کے حالات کا جائزہ لے لیا ہے، وہ تائید حق میں میرے ساتھ موت سے اس طرح مانوس ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ نافع بن ہلال کہتا ہے، جب میں نے دونوں کی گفتگو سنی تو رونے لگا اور حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور اسے تمام واقعہ سنایا۔ حبیب کہنے لگے، خدا کی قسم اگر مجھے حکم امام علیہ السلام کا انتظار نہ ہوتا تو میں اس رات کو ہی اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیتا۔ نافع بن ہلال کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں امام علیہ السلام کو پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے گمان ہے کہ مخدرات عصمت میں حسرت و یاس انتہا کی حد تک پہنچ چکا ہے اور انہیں ہماری وفاداریوں پر شک سا ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تمام اصحاب کو جمع کر کے اہل بیت عصمت و طہارت کے سامنے لایا جائے اور انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلا کر ان کی تسکین کی جائے؟ جب سے میں نے وہ منظر دیکھا ہے مجھے چین و قرار نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ متفق ہوں، پس دونوں روتے ہوئے نکلے اور اصحاب کو بلایا۔ جب تمام اصحاب امام علیہ السلام جمع ہو گئے تو ان میں بنی ہاشم کے نوجوان بھی موجود تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے نوجوانان بنی ہاشم سے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے منازل کی طرف لوٹ جائیں کہ تمہاری آنکھوں کو سکون و آرام ملے۔ پھر اصحاب نے فرمایا، اے غیرت مندوں، اے بہادر ساتھیوں، یہاں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ ہے کہ یہ تھا کہ پھر اصحاب سے فرمایا کہ اے غیرت مندوں، اے بہادر ساتھیوں، مجھے نافع نے اس وقت خبر دی ہے کہ تمہارا سردار امام حسین علیہ السلام اپنی بہن اور عیال کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور مخدرات عصمت رو رہی ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمام اصحاب حسینی علیہ السلام نے تلواروں کو بے نیام کیا اور اپنے اماموں کو سروں سے اتار پھینکا اور کہنے لگے، اے حبیب، اس ذات کی قسم کہ جس نے اس موقف کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اگر قوم اشقیہ آگے بڑھی تو ہم ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیں گے اور ان کے چھوٹے بڑوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے اور رسول خدا کی وصیت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کریں گے۔ جناب حبیب نے فرمایا، تو پھر میرے ساتھ چلو۔ تمام اصحاب امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور جناب حبیب کی اقتداء میں چلتے ہوئے خیام اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ندا دی، اے اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہماری سردار زادیاں، یہ تمہارے نوجوانوں کی تلواریں ہیں جو قسم اٹھاتی ہیں کہ اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک تمہارے دشمنوں کے سروں کو تن سے جدا نہ کر دیں، اور یہ تمہارے غلاموں کے نیزے اس وقت زمین میں نہ گڑیں گے جب تک تمہارے اعداء کے سینوں کو چیر نہ دیں۔ اس وقت بیویوں نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور کہنے لگیں، ترجمہ، اے پاکیزہ نفس صحابیوں، مخدرات عصمت کی حفاظت اب تمہارے ذمے ہے۔ تمہارے پاس کیا عذر ہوگا جب ہم اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گی اور اس مصیبت کی شکایت کریں گی جو ہم پر نازل ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 120 پر ہم آ گئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اور دوسرے صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور الفاظ کو سن رہے تھے، پس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، زمین ان کے نالہ و فریاد اور چیخوں سے تھر تھرا اٹھی، یہاں تک کہ ہر پیادہ و سوار رو رہا تھا۔ فخر مخدرات عصمت جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ شب عاشور میں اپنے خیمے سے بھائی حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کا جائزہ لینے کے لیے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی حسین علیہ السلام اکیلے اپنے خیمے میں بیٹھے اپنے رب سے مناجات اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس رات جب کہ دشمن چاروں طرف گھات لگائے بیٹھے ہیں،
کیا امام علیہ السلام کا یوں تنہا رہنا مناسب ہے؟ پس میں اپنے دوسرے بھائیوں کے خیام کی طرف چلی تاکہ انہیں اس سلسلے میں آگاہ کروں۔ جب میں عباس علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچی تو اس خیمے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خیمے کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی اور خیمے میں نظر کی تو دیکھا کہ جوانان بنی ہاشم ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میرے بھائی عباس علیہ السلام شیر کی مانند دو زانوں بیٹھے ہیں اور انہیں خطبہ دے رہے ہیں۔ حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر درود کے بعد فرمایا، اے میرے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں، کل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فیصلہ آپ علیہ السلام کے اختیار میں ہے، جو بھی آپ علیہ السلام حکم دیں گے ہم بغیر چوں چرا عمل کریں گے اور اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا، کل کا دن انتہائی سخت اور دشوار اور گراں ہے اور اسے سوائے گھر والوں کے کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا جب صبح ہو تو میدان قتال میں جانے والے سب سے پہلے تم میں سے ہونے چاہیے۔ پیج 121۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اصحاب کو موت کی طرف دھکیل دیا اور خود کو بچائے رکھا، لہٰذا جب جنگ شروع ہو تو باری باری تم سب نے پہلے جانا ہے۔ یہ سن کر سب بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور جناب عباس علیہ السلام کے سامنے اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے فرمایا، ہم وہی کریں گے جس کا حکم آپ علیہ السلام دیں گے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان کی کثرت اجتماع اور ارادہ اور عزم کی پختگی کو ملاحظہ کیا تو میرے قلب و جاں میں راحت محسوس ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی خاطر پلٹی۔ جب میں حبیب ابن مظاہر کے خیمے کے قریب سے گزری تو وہاں سے بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں خیمے کے عقب میں ٹھہر گئی اور دیکھا کہ بنی ہاشم کے مانند وہاں اصحاب حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان حبیب ابن مظاہر موجود ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے دوستوں، تم یہاں کس مقصد کی خاطر آئے ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے، اپنے اپنے کلام کی وضاحت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم غریب فاطمہ سلام اللہ علیہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نے ان سے کہا کہ تم نے اپنا وطن اور گھر بار کس لیے ترک کیا؟ انہوں نے جواب دیا، صرف اسی لیے، یعنی نصرت امام کے لیے۔ حبیب نے پوچھا، کل کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی ہوگی وہ ہماری ہوگی اور ہم آپ کی بات سے تجاوز نہیں کریں گے۔ پیج 122۔ حبیب نے کہا، پس جب صبح ہو تو میدان جنگ کی طرف مبارزہ طلبی کے لیے جانے والے سب سے پہلا تم میں سے ہونا چاہیے۔ ہمیں شہادت کے سلسلے میں بنی ہاشم پر سبقت کرنا ہوگی تاکہ ہمیں بنی ہاشم کو خون میں غلطاں نہ دیکھنا پڑے اور کل کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ بنی ہاشم تو شہید ہو گئے لیکن اصحاب حسین علیہ السلام زندہ رہے اور اپنی موت میں بخل سے کام لیا۔ تمام صحابہ نے حبیب کے سامنے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا اور کہنے لگے کہ ہم اسی بات پر قائم ہیں جس پر آپ قائم ہیں۔ جناب سیدہ زینب عالیہ فرماتی ہیں، مجھے ان کے ثبات قدم سے راحت محسوس ہوئی لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پس میں اسی حالت میں روتی ہوئی مڑی اور جب میں اپنے بھائی کی خدمت میں پہنچی تو میری عجیب کیفیت تھی کہ آنکھوں میں آنسو جبکہ ہونٹوں پر تبسم تھا۔ جب میرے بھائی نے میری یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، اے بہن، مدینے سے لے کر آج تک میں نے تیرے چہرے پر تبسم نہیں دیکھا، کیا آپ مجھے اس تبسم کا سبب بتائیں گی؟ میں نے اپنے بھائی کو تمام ماجرے سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عالم زر میں سے یہ میرے اصحاب ہیں اور انہی کے متعلق میرے نانا نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ ان کے ثابت قدمی کا منظر دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ میرے بھائی نے مجھ سے فرمایا، پھر آپ اس خیمے کے پردے کے پیچھے چلی جائیں۔ جناب سیدہ زینب فرماتی ہیں، جب میں خیمے کے پردے کے پیچھے چلی گئی تو میرے بھائی نے بنی ہاشم کو ندا دی۔ تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے اور ان میں سب سے آگے میرے بھائی عباس علمدار تھے اور کہہ رہے تھے، لبیک لبیک، کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ تم سے عہد لوں۔ امام علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، سب کے سب بیٹھ گئے۔
پھر امام علیہ السلام نے اصحاب کو بلایا، تمام صحابہ دوڑتے ہوئے آئے اور ان میں آگے آگے حبیب ابن مظاہر تھے جو کہہ رہے تھے لبیک یا ابا عبداللہ۔ امام علیہ السلام نے انہیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے انہیں ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما، اے میرے اصحاب، یہ قوم صرف میرے قتل کا ارادہ رکھتی ہے اور ہر اس شخص کے قتل کا بھی ارادہ رکھتی ہے جو میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ سب میرے ساتھ قتل ہو جائیں، لہٰذا میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، بس جو شخص جانا چاہتا ہے وہ اس اندھیری رات میں یہاں سے چلا جائے انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وقت تمام اصحاب و انصار نے اپنی جانثاری و وفاداری کا یقین دلایا۔ جب امام علیہ السلام نے اس حسن اقدام اور ثبات قدمی کو ملاحظہ کر لیا تو فرمایا اوپر نگاہ کرو اور جنت میں اپنی منازل کا مشاہدہ کرو۔ تب ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے گئے اور ان سب نے جنت میں اپنے اپنے منازل اور حور و مقصور کو دیکھا۔ حوریں کہہ رہی تھیں جلدی کرو جلدی کرو، ہم تمہاری مشتاق ہیں۔ تمام انصار و اصحاب کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا ابا عبداللہ، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اسی رات اس قوم سے جنگ کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور تمہیں جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سفر پر خطر میں جس کے ساتھ کوئی مستور ہے تو وہ اسے بنی اسد کے پاس چھوڑ آئے۔ علی ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور عرض کیا میرے آقا اس کی کیا وجہ ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا میری شہادت کے بعد میرے اہل حرم قید کر لیے جائیں گے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے اہل حرم کے ساتھ بھی یہی سلوک نہ ہو۔ اس کے بعد علی ابن مظاہر اپنے خیمے کی طرف چلے، جب خیمے میں پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کا استقبال کیا۔ جب علی ابن مظاہر بیٹھ گئے تو بیوی نے پوچھا کہ میں نے امام کا کلام سنا لیکن آخر میں شور کی وجہ سے آخری الفاظ نہ سن سکی، بتائیں امام نے آخر میں کیا فرمایا؟ علی ابن مظاہر نے کہا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اہل حرم ہیں وہ انہیں بنی اسد کے پاس چھوڑائیں کیونکہ کل ہم سب شہید ہو جائیں گے اور ہماری مستورات قیدی بنائی جائیں گی۔ بیوی نے پوچھا اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھے بنی اسد کے پاس چھوڑاؤں۔ علی ابن مظاہر کی بیوی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں بخدا ابن مظاہر تو نے انصاف نہیں کیا، کیا تو اس بات پر خوش ہوگا کہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیدی بنا لی جائیں اور جبکہ میں قید سے امان میں رہوں؟ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا زینب سلام اللہ علیہا بنت علی کی چادر اتار لی جائے جبکہ میرے سر پر چادر محفوظ رہے؟ کیا تو اس بات پر مسرور ہوگا کہ بروز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیرا چہرہ سفید ہو جبکہ جناب زہرا کے سامنے میرا چہرہ سیاہ ہو؟ بخدا تم مردوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو اور ہم مخدرات عصمت کے ساتھ قیدی بنیں گی۔ علی ابن مظاہر روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ علی ابن مظاہر نے عرض کیا میرے آقا میری بیوی نے بنی اسد کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ہماری جانب سے بہترین جزا ملے گی۔ اور یوں ہم تقریباً سامعین پیج 125 کے آخری مراحل پر ہیں اور یہ فصل 8 ختم ہونے کو ہے۔ بس اس میں چھوٹی سی ہیڈنگ ہے، لکھی ہے کہ بندش آب اور پیاس کا غلبہ۔ جناب سیدہ عالیہ اپنے شریف و طیب خاندان میں بڑی اہمیت کی حامل خاتون تھیں، خصوصاً اپنے لطف و عنایات اور مہربانیوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ سانحہ کربلا کے بعد قید کی حالت میں اپنے آپ کو تمام افراد کے سامنے مسئول محسوس کرتی تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑوں کے لیے جائے پناہ تھیں اور ان کی امیدوں کا محور و مرکز تھیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ بندش آپ کے بعد آپ کے پاس پانی باقی رکھا ہو۔ گھر کے بعض افراد یہ امید رکھتے تھے کہ جناب سیدہ کے ہاں سے انہیں پانی مل جائے گا، لہٰذا جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام فرماتی ہیں کہ 9 محرم کی شب جب ہمارے پاس پانی میں سے کچھ بھی موجود نہ تھا تو میں نے برتنوں کو دیکھا، مشکیزیں دیکھے، لیکن کہیں سے مجھے پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ ہوئی، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہوں، شاید ان کے پاس پانی موجود ہو۔ بس اس امید کے ساتھ میں اپنی پھوپھی کے پاس خیمے کی طرف چلی، دیکھا کہ میری پھوپھی میرے بھائی عبداللہ جو ابھی صرف ماں کا دودھ پیتے تھے کہ خیمے میں موجود ہیں۔ شدت پیاس کی وجہ سے میرے بھائی کی زبان تالو سے چمٹی ہوئی ہے اور میری پھوپھی کی یہ حالت ہے کہ کبھی اٹھتی ہیں
کبھی اٹھتی ہیں اور کبھی بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں. میرے آنسو بہنے لگے اور حزن و ملال کے ساتھ پھوپھی کو دیکھنے لگی. اسی اثناء میں میری پھوپھی کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا اے سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا پھوپھی جان اپنے شیر خوار بھائی کی حالت زار نے مجھے رلا دیا ہے. پھر عرض کیا پھوپھی جان آپ میرے ساتھ دوسرے خیام میں چلیں شاید کہیں سے پانی مل جائے. پھوپھی جان میرے ساتھ چل پڑی. ہم نے ہر جگہ پانی تلاش کیا لیکن کہیں سے بھی پانی نہ ملا. جب میری پھوپھی اپنے خیمے کی طرف پلٹیں تو حالت یہ تھی کہ میری پھوپھی کے پیچھے 20 چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے جو سیدہ سے پانی مانگ طلب کر رہے تھے اور بلک بلک کر کہہ رہے تھے العطش العطش. اور بس یہ آخری جملہ ہے سامعین جو بریکٹ میں صرف حوالہ پڑھنا ہے. لکھا ہے معالی السبتین مازندرانی جلد 1 صفحہ 320 8ویں مجلس اہل بیت کی پیاس بحوالہ اسرار الشہادت الدربندی. اور یوں پیج 126 پہ ہم نے فصل ہفتم نے جو 8ویں فصل تھی اس کا بھی اختتام کیا. انشاءاللہ اگلی فصل کے ساتھ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.